Our knowledge, information, capacity to acquire knowledge is our cognitive part. And dissonance is inconsistency, فرق ہونا. تو ہمارے نالج اور انفارمیشن اور ویلیو سسٹم کے اندر جب انکنسسٹنسی ہوگی، جب فرق ہوگا، تو اس کو ایک تھیوری ڈیفائن کرتی ہے کہ اینی انکمپیٹیبلٹی اور انکنسسٹنسی بٹوین ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ. بٹوین ایٹیٹیوڈ اگر کوئی ڈفرینس ہے یا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کے درمیان کوئی ڈفرینس ہے اور اس کے اندر کوئی انکنسسٹنسی ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ ریفلیکٹ ہوگی انٹو دا بیہیویئر. اس کو کہا جاتا ہے کوگنیٹو ڈیزوننس تھیوری. اور سائیکولوجیکل ٹینشن از کریٹڈ وین انڈیویجول بیہیویئر از انکنسسٹنٹ ہز اور ہر بلیف سسٹم. ایک سائیکولوجیکل ٹینشن ہوتی ہے جو کہ بندے کو ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے جب آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہے. آپ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن آپ کو روکا جاتا ہے کہ وہ نہ کرو. آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں لیکن آپ کو کہا جاتا ہے وہ کرو. تو دس از کوگنیٹو ڈیزوننس. ڈیزوننس از انکنسسٹنسی. اینی انکنسسٹنسی اور کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا ڈیو ٹو یور بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ کا ڈفرینس یا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کا ڈفرینس. ان دونوں میں جب ڈفرینس آتا ہے تو ایک ڈیزوننس کریٹ ہوتی ہے، ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. آپ کے لیے امپلیکیشن کیا ہے کہ اگر آپ ایز اے مینیجر اپنے امپلائی سے کچھ ایسا کام کروانے جا رہے ہیں جو کہ اس کے ویلیو سسٹم سے، اس کی کوگنیشن سے، اس کے نالج سٹرکچر سے ڈفرینٹ ہے، تو اس سے ایک انکنسسٹنٹ یا کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا ایک اس کا نتیجہ نکلے گا اور جس کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہو جائے گا. تو اس کو کوگنیٹو ڈیزوننس تھیوری کہا جاتا ہے. اس کو اوائڈ کرنا ہے. اور اس کا اگر آپ کے اوپر یہ اپلائی ہو جاتی ہے، آپ کو کسی ایسے کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر آپ کا جو نالج کا، انفارمیشن کا سٹرکچر ہے اس میں اور بلیف سسٹم میں کوئی کانٹراڈکشن آتی ہے، تو اس کو انکاؤنٹر کرنے کا، اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ ویلیو سسٹم کچھ اور کہتا ہے اور ہمیں بیہیو کرنے کا، کنڈکٹ کا کوئی اور طریقہ کہا جا رہا ہے، تو کیسے کریں گے؟ آنسر از جو ہم نے پیچھے بات کی ہے، نیور فوکس آن دا ایٹیٹیوڈ، آلویز فوکس آن دا فارمیشن آف دا ایٹیٹیوڈ. بیہیویئر کے اوپر کبھی بات نہیں کریں، بیہیویئر کے اوپر کبھی بات نہیں کریں. دا کی لرننگ آف دس ہول سیشن وڈ بی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا بیہیویئر. کبھی بھی بیہیویئر کے اوپر بات نہ کریں. ہمیشہ پہلے اس کے بیہیویئر کے پیچھے ایٹیٹیوڈ ڈھونڈیں، ایٹیٹیوڈ کی فارمیشن ڈھونڈیں اور فارمیشن میں سے دیکھیں کہ کون سا ویلیو سسٹم ہے، کون سا نالج کا اسپیکٹ ہے، کون سی انٹینشن ٹو بیہیو ہے جس کی وجہ سے یہ ایٹیٹیوڈ بنا اور اس کے اوپر اس کا ریفلیکشن ہوا اور اس کا کنڈکٹ بن گیا. تو کوگنیٹو ڈیزوننس کے کیس میں بھی آپ نے اس کا ایٹیٹیوڈ ڈٹرمن کرنا ہے اور اس کی فارمیشن دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جب بھی کوگنیٹو ڈیزوننس کی تھیوری کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈیزوننس کو کس طرح ڈٹرمن کریں گے؟ یہ جو ڈفرینس ہے، جو کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے، اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ دا امپورٹینس آف دا فیکٹر کریٹنگ دا ڈیزوننس. وہ جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انکنسسٹنسی آ رہی ہے، ڈیزوننس کریٹ ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. لاسٹ کلاس میں اسامہ کہہ رہا تھا کہ آج کلاس میں اسٹوڈنٹ کم آئیں گے، رات کو عبادت کرتے رہے. تو رات کو عبادت کرنا از این ایٹیٹیوڈ اور اے بیہیویئر جس کی وجہ سے ایک ڈیزوننس کریٹ ہو گئی، ایک انکنسسٹنسی کریٹ ہوگی اگلے دن کی کلاس کے اندر. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر یہاں پہ کلاس میں پڑھانے والا کوئی بندہ کہے کہ یہ کیا فضول کام کیا انہوں نے، رات عبادت کرنا کون سا ضروری تھا، تو امپورٹنس ہے جس کے بیہیویئر کے اندر انکنسسٹنسی آئی ہے، ڈیزوننس آئی ہے، اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ آپ نے اس کو انکاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے جس فیکٹر کی وجہ سے انکنسسٹنسی آ رہی ہے اس کی اہمیت کو گیج کریں، اس کی اہمیت کو پہچاننے کی کوشش کریں. دا ڈگری آف دا انفلوئنس آف دا انڈیویجول اوور دیز فیکٹرس. جو انڈیویجول ہے، جو بندہ ہے جس کے بیہیویئر کے اندر آپ کو انکنسسٹنسی نظر آئی ہے، اس کا کتنا انفلوئنس ہے اس فیکٹر کے اوپر جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی ہے. جیسے اسامہ نے کہا جی عبادت کی ہے، عبادت کی وجہ سے آج نہیں آئے. تو عبادت کرنا
کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے آن دا بیہیویئر. اس سے گیج ہوگا کہ اگر میں نے اس کو چھیڑنا ہے، جیسے میں نے پہلے کسی کلاس میں کہا تھا کہ ایسٹر والے دن یا کرسمس والے دن آپ کرسچن سٹاف کو کہیں کہ تم آ جاؤ ہم نے آفس میں آنا ہے، تو اس کے لیے تو مطلب وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا. اس کی تو عید ہے اس دن، اس کی کتنی اہمیت ہے. اور اگر کوئی اہل تشیع ہے اور اس کو آپ کہیں کہ 10 محرم والے دن ہم نے فلاں کام کرنا، تو اس کے لیے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جو پرسنل بلیوز ہوتے ہیں، جو پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ انفلوئنس ہوتا ہے جو ڈیزونیس والا پارٹ ہے. اور تیسرا، اس سے ریوارڈ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیزونیس کریٹ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ انکنسسٹنسی بنی، اس بیہیویئر کی جو انکنسسٹنسی ہے، جو کمپیٹیبل نہ ہونا ہے، اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے. عبادت کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، عبادت کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اب اس سے گیج ہوگا کہ اگر تو اس نے عبادت کر کے کچھ حاصل نہیں کرنا، تو اگر آپ اس کو بلائیں گے اگلے دن تو وہ آ جائے گا. لیکن اگر وہ اس عبادت سے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو اگلے دن بلاؤ کہ دفتر آؤ، وہ کہے گا دفتر گیا باڑ میں تو جنت کمانے چلا ہوں. تو کوگنیٹو ڈیزونیس کو گیج کرنے کے لیے ان تینوں فیکٹرز کا، ان تینوں سوالوں کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ تینوں فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انکنسسٹنسی ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ کیوں کریٹ ہوا ہے.